لڑکیوں سے جتنا آپ نے پیار کیا، اور جس طرح ان کو پرورش کیا، اور خاص طور سے فاطمہ سے جو پیار تھا انہیں، سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ تھی ان کی، تو کتنا پیار کرتے تھے اس سے کہ وہ آتی تو خود کھڑے ہو جاتے، یعنی اللہ کا رسول کھڑا ہو جائے یہ کوئی معمولی بات نہیں، لیکن آپ کھڑے ہو جاتے تھے فاطمہ جب آتی تھی۔ اور دوسری 3 بیٹیوں کو بھی پیار دیا، بڑا کیا، شادیاں کی، کبھی انہوں نے یہ نہیں چاہا کہ مجھے بیٹا ہو۔ ہمارے یہاں اس کے الٹ اگر 4 بیٹیاں کسی عورت کو ہو جائے تو سسرال والے اسے زندہ ہی نہیں رہنے دیں، اور جان سے نہیں مار دیں تو کم سے کم اتنے کوسنے دیں گے، اتنی گالیاں دیں گے کہ اس کا عزت سے جینا مشکل ہو جائے، اور پھر کہیں گے یہی کہ ہم تو رسول کے ماننے والے ہیں۔ ارے بھائی رسول کے ماننے والے ہو تو آپ کی تو 4 بیٹیاں تھیں، آپ کو کبھی بیٹا ہوا ہی نہیں۔ ایک ہی عورت، میری نام تھا، کرسچن عورت تھی، جس سے بیٹا ہوا تھا، وہ اس کا انتقال ہو گیا، زندہ نہیں رہا وہ۔ تو آپ کو تو ساری بیٹیاں ہوئی تھی۔ تو آپ تصور کیجئے کہ ایسے سماج میں، ایسے حالات میں برابر کے حق دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، اور بہت بڑا انقلاب تھا یہ دنیا کا، لیکن اس انقلاب کو مسلمانوں نے کچل دیا۔ کیوں کہ جو بھی اسلام میں داخل ہوئے ان سب کا تعلق پیٹریارکل سماج سے تھا، پروش پردھان سماج سے۔ ایک بات اور میں آپ سے کہنا چاہوں گا، جو ہم قرآن کے دیے ہوئے حق اور شریعت میں جو کچھ ہے اس کے فرق پر بات کریں گے، تب بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کوئی بھی مذہب کسی کلچر میں آتا ہے، کسی سماج میں آتا ہے۔ سماج اور کلچر پہلے سے موجود ہوتے ہیں، اس میں ایک مذہب آتا ہے، تو اس کلچر کا بہت بڑا اثر اس نئے مذہب کے ماننے والوں پر پڑتا ہے۔ کلچر پرانا ہوتا ہے، سماج پرانا ہوتا ہے۔ مذہب کس لیے آتا ہے؟ اس سماج کو سدھارنے کے لیے، اس سماج کو بدلنے کے لیے۔ لیکن سماج اس مذہب کے جو آدرش ہوتے ہیں، اس مذہب کی جو تعلیمات ہوتی ہے، اس کے مطابق بدل نہیں جاتا۔ یہ سب سے بڑی مشکل ہے۔ تو اب جیسے ہندوستان میں کئی مذہب آئے، بودھ مذہب آیا، جین مذہب آیا، ہندو مذہب پہلے سے موجود تھا، سکھ مذہب آیا، سب پر ہندوستان کا جو سماج اور یہاں کا جو کلچر تھا اس کا اثر پڑا۔ جیسے ویدوں میں بھی آپ کو آدرش کی باتیں مل جائیں گی، عورتوں کے بارے میں۔ کئی ہندو آپ کو یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ دیوی آئے، ہم تو پوجا کرتے ہیں، ویسے پوجا کریں گے لیکن جوتے ماریں گے گھر میں۔ تو یہ جو کلچر اور مذہب کا فرق ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو عرب کلچر تھا، عرب سماج تھا، اس کو سدھارنے کے لیے اسلام آیا، لیکن مسلمان ہونے کے باوجود وہ کلچر اور سماج سے بندھے ہوئے تھے۔ تو شریعت کے بھی جو قانون بنے وہ کہنے کے لیے قرآن اور حدیث پر بنیاد رکھتے ہیں، لیکن ہم یہ کہیں نہیں کہتے کہ جو عرب کلچر تھا اور عرب سماج تھا اس کا کتنا اثر ہوا، کیونکہ یہ کہنے جائیں گے تو انسان کے بنائے ہوئے قانون سمجھے جانے لگے۔ جو سچائی ہے، شریعت کے جتنے قانون ہیں وہ انسان کے بنائے ہوئے ہیں، قرآن اور حدیث کی بنیاد پر بنائے، لیکن جو سماج تھا اور جو اس میں کلچر تھا پہلے سے، جو تہذیب تھی، اس کا بڑا اثر اس پر ہوا۔ جیسے 3 طلاق کہیں قرآن میں نہیں ہے، وہ عرب سماج میں تھی پہلے سے، حلالہ کا کہیں کانسیپٹ قرآن میں نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت پڑھی اس پر،
اس کے باوجود وہ شریعت کا حصہ بنا. اس پر ہم بات کریں گے آگے چل کر. تو جو جیسے ہندوستانی سماج ہے، ابھی آپ کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک مسلمانوں کی زبانیں بھی الگ الگ ہیں، کلچر بھی الگ الگ ہے. کیرالہ کے مسلمانوں کا وہ کلچر نہیں ہے جو یو پی کے مسلمانوں کا ہے، یا کشمیر کے مسلمانوں کا جو کلچر ہے وہ یو پی کے مسلمانوں کا نہیں ہے. تو جو مقامی کسٹمز اینڈ ٹریڈیشن ہے وہ سب الگ الگ ہے، وہ کلچر کے حساب. مذہب ایک ہے سب کا، پھر بھی کلچر اور سماج الگ الگ ہے. اس لیے شادی کے طور طریقے بھی سب الگ الگ ہیں سب جگہ. بلکہ اتنا ہی نہیں، جیسے مدھیہ پردیش، گجرات، شاید یو پی میں بھی ہو، یو پی کا مجھے اتنا علم نہیں ہے. میں مدھیہ پردیش کا رہنے والا ہوں اور ہمارا اوریجن گجرات میں ہے، اس لیے گجرات اور مدھیہ پردیش کے بارے میں کہہ سکتا ہوں میں کہ وہاں جو الگ الگ فرقے ہیں مسلمانوں کے، ان کی بھی کسٹمز اور ٹریڈیشنز الگ الگ ہیں. اور پھر وہی بات ہے کہ مذہب ایک ہی ہے، ساری بنیاد ایک ہے، لیکن طور طریقے الگ الگ ہیں. تو جو کلچر کا اثر پڑتا ہے، سماج کا اثر پڑتا ہے، اس کو ہم انڈر ریٹ نہیں کر سکتے. اس کی جو اہمیت ہے، اس کا جو اثر ہے، وہ ہمیں سمجھنا پڑے گا. تبھی ہماری سمجھ میں آئے گا کہ خدا کے بنائے ہوئے قانون کیا ہیں اور انسان کے بنائے ہوئے قانون کیا ہے. جو قرآن نے جو کچھ دیا ہے، جیسے میں نے بتایا قرآن خدا کا لفظ ہے اور حدیث جو ہے وہ نبی کی باتیں ہیں. تو نبی تو خیر وہ ہمارے رہنما ہے، وہ اسلام لے کر آئے، لیکن جو کئی امام ہوئے، جیسے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل، ان کے سب کے بنائے ہوئے قانون الگ الگ ہو گئے. یعنی یہاں بھارت میں جو مسلمان ہیں وہ حنفی ہیں زیادہ تر، اور کچھ شافعی ہیں، دو اماموں کے ماننے والے. اور جو شیعہ مسلم ہیں وہ جعفری کہلاتے ہیں، امام جعفر صادق. تو ناموں سے کیا پتہ چلتا ہے کیوں مسلمان حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی یا جعفری یا اسماعیلی ہو گیا؟ اس لیے کہ ان کے قانون بنانے والے امام الگ الگ تھے، ان کی رائے الگ الگ تھی. تو انسان کا دخل تو ہے نا اس کے اندر. تو اس حد تک تو ہمیں چیزوں کو بدلنا چاہیے. قرآن جو ہے وہ ہمیں اصول دیتا ہے، اصول کبھی نہیں بدلے جا سکتے، لیکن اس اصول کی بنیاد پر جو قانون بنتا ہے وہ بدلے جا سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے علماء تیار نہیں ہوتے. اور خدا کے بنائے ہوئے قانون میں انسان کیسے دخل دے سکتے؟ تو کون کہہ رہا ہے کہ خدا کے بنائے ہوئے قانون پر عمل کرو؟ یہ ہم الٹا کہنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو شریعت بنی ہے وہ اس میں انسان کی رائے شامل ہو گئی ہے، اور انسان کی رائے کا تعلق اس کے کلچر، اس سے سماج سے ہوتا ہے. اس لیے ان کی رائے الگ الگ ہو گئی، کیونکہ الگ الگ کلچر، الگ الگ سماج میں وہ قانون بنائے گئے. جہاں عورتوں کی پوزیشن اس سماج اور اس کلچر کے حیثیت سے الگ الگ تھی. تو ہم تو الٹا اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اصولوں پر عمل کریے، اصولوں پر چلیے، انسان کی دی ہوئی رائے پر مت چلیے، یا ان کے سماج میں جو کلچر رہا ہے یا ان کا سماج جیسا رہا ہے اس پر مت چلیے، ان اصولوں کو اپنائیے. لیکن ان کے لیے اس کی زیادہ اہمیت ہے کہ کس سماج میں، کس کلچر کے تحت کیسے قانون بنائے گئے. تو عورتوں کی پوزیشن جو طے ہوتی ہے وہ کسی آسمانی کتاب سے نہیں ہوتی، وہ سماج کے ریتی رواج سے زیادہ ہوتی ہے. یہ بات ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے.
ہی ہمیں تبدیلی لانے میں آسانی ہوگی، عورتوں کو وہ حق دلانے میں آسانی ہوگی جس کے لیے ہم سب کوشش کر رہے ہیں۔ اور کیونکہ ہمیں قرآن کا علم نہیں ہوتا، حدیث کا علم نہیں ہوتا، اس سماج کا علم نہیں ہوتا جس سماج میں کوئی مذہب آیا ہے، اس لیے ہم کنفیوز رہتے ہیں، ہماری سمجھ میں الجھن ہوتی ہے کہ بھئی ہمیں صاف صاف سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سا خدا کا بنایا ہوا قانون ہے اور کون سا انسان کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اس لیے میری آپ سے یہی درخواست ہے، اور یہ ورکشاپ بھی ہم اسی لیے لے رہے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں کہ کس طرح ہم قرآن کا مطالعہ کریں، حدیث کا مطالعہ کریں، اور کس طرح اس سماج کو سمجھیں جس سماج میں اسلام آیا تھا، اور اس سے پہلے وہاں عورتوں کی کیا حالت تھی اور کیوں وہ چیزیں پھر اسلام میں آ گئی جو ہمارے ہندوستان میں قطعاً نہیں ہے۔ اس میں یہ تھا کہ عربوں میں رواج تھا کہ کوئی یہ نہیں ہوا تو میری ماں کے برابر ہے۔ زہار پیٹھ کو کہتے ہیں عربی کے اندر، تو وہ پیٹھ ماں کی پیٹھ کہلاتی، تو میری ماں کے برابر ہے، یعنی یہ کہہ دیا زہار زوئی سے۔ آپ لوگوں کو زہار جس کے معنی پیٹھ کے ہوتے ہیں، اور انگریزی میں جہاد جو ہے یوں لکھا جاتا، تو ہم یہ رسم جہاد کہلاتی تھی۔ وہ قسم کھا لیتے تھے کہ اگر ایسا ہو گیا، ایسا نہیں ہوا تو میری ماں کے برابر ہے۔ اب اس عورت کی زندگی تو تباہ ہو گئی، کیونکہ ماں مان لیا اس کو تو اس کے پاس تو وہ جا نہیں سکتا، اس لیے شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی وہ طلاق یافتہ سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ وہ زہار کہا جاتا ہے، قرآن نے اسے بھی منع کیا سختی سے۔ تو یہ بھی پری اسلامک، اسلام سے پہلے کا یہ تھا جو عرب جس پر عمل کرتے تھے، ان کی یہ کسٹم تھی، ٹریڈیشن تھی۔ تو یعنی خاص طور سے مکہ مدینہ میں جو عرب تھے ان میں یہ ساری چیزیں جو میں نے بتائی پری اسلامک وہ موجود تھی۔ نکاح کا تصور اسلام سے پہلے تھا، لیکن باپ طے کرتا تھا کس سے شادی کرنا ہے، کتنے مہر پر شادی کرنا ہے، اور مہر کا مالک باپ ہوتا تھا۔ طلاق کا رائٹ کہیں عورت کو نہیں تھا، طلاق کا رائٹ صرف مرد کو تھا، اور خاص طور سے 3 طلاق کا طریقہ استعمال ہوتا تھا کہ وہ طلاق کہہ دے تو پھر وہ اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی تھی، اور جب تک وہ کسی اور سے شادی نہ کرے وہ پہلے مرد سے شادی نہیں کر سکتی تھی۔ عربوں میں جب اسلام آیا، مکہ کے اندر صرف 17 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور وہ سارے کے سارے مرد تھے۔ کتنے؟ 17 لوگ۔ الذی خلق، کہ اس اللہ کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ ہاں، مرد عورتیں بالکل نہیں تھی اس کے اندر، لیکن اسلام نے یہ حق عورت کو بھی دیا، اور بلکہ کھول کر کہا کہ طلب العلم فریضۃ لکل مسلم و مسلمۃ،
کہ علم طلب کرنا، علم حاصل کرنا فرض ہے، آبلیگیٹری ہے مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر، مطلب الگ الگ کر کے بتایا، کیونکہ ڈر یہی تھا کہ ورنہ مسلم عورتوں کو پڑھنے لکھنے نہیں دیا جائے گا۔ اور عرب تھے نہیں، نام ملتے ہیں ہمیں کتابوں میں، لیکن وہ نام دہرانے سے کیا فائدہ ہے؟ کل 17 لوگ تھے ایسے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نالج اتنا ریسٹرکٹیڈ تھا، اتنے کم لوگوں تک پہنچا ہوا تھا کہ کل 17 لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ باقی ان کو 2 چیزوں پر فخر تھا، ان کی پوئٹری، شاعری، اور دوسرے ان کے قبیلے کے باپ دادا کا نام، یعنی کئی جنریشن تک ان کے اینسیسٹرز کون تھے، ان کے آباء و اجداد کون تھے، باپ دادا کون تھے، اس میں بڑی مہارت ہوتی تھی ان کو، ان کا نام گنوانے میں فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں کا بیٹا ہوں، یعنی کئی جنریشن تک وہ نام لیتے۔ اور دوسرے شاعری، وہاں لٹریچر کا اور کوئی فارم نہیں تھا، ڈرامہ نہیں تھا، کہانی نہیں تھی، ناول تو ویسے بھی 18ویں صدی کی پیداوار ہے، اس سے پہلے کہیں نہیں تھا، لیکن ڈرامہ گریک کا مشہور تھا، شارٹ سٹوریز مشہور تھی، وہ کچھ نہیں تھا، صرف شاعری، پوئٹری، اور اسی کی کمپٹیشن ہوتی تھی، مشاعرے ہوتے تھے، یہ سب وہی تھا، باقی علم اور کسی قسم کا نہیں تھا۔ اس لیے پہلی آیت جو نازل ہوئی قرآن میں وہ اقرا سے ہوئی، پڑھ۔ عورتوں کے لیے علم حاصل کرنا برا بتایا گیا کہ بس وہ شوہر کی خدمت کرے، بچے پالے، گھر کا دھیان رکھے، یہی عورت کا فرض ہے۔ حالانکہ قرآن میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے، اور جو صحیح احادیث ہے اس میں کہیں ایسا ذکر نہیں ہے کہ یہ عورت کی ڈیوٹی ہے۔ تو سب سے اہم چیز ہے علم، اور اس میں بھی عورت کو برابر کا حق دیا۔ اور اسلام کی تاریخ میں ہمیں 800 ایکسپرٹ حدیث کی ملتی ہے، جو حدیث کی عالمہ تھی، یعنی کیونکہ قرآن کے بعد حدیث کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، تو 800 عورتیں ایسی ملتی ہے جو حدیثوں کی استاد مانی گئی۔ اور امام شافعی جو ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، ان کی استاد ایک عورت تھی، سکتہ بن نفیسہ، اور ان کے امام شافعی کے جنازے کی نماز بھی سب سے پہلے سکتہ بن نفیسہ نے پڑھائی تھی، ایک عورت نے پڑھائی تھی۔ تو عورت کی کافی اہمیت تھی شروع میں، اور علم حاصل کرنے میں بھی ان کو برابر کا حق دیا گیا۔ یعنی پری اسلامک، اسلام سے پہلے عرب سماج اور عورتوں کے متعلق جو بھی آپ کے سوال ہوں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ پہلے آپ نے بتایا کہ اسلام سے پہلے طلاق 3 تھے، 3 طلاق دینے پر طلاق ہے، لیکن آج بھی یہ پوزیشن ہے کہ 3 طلاق سے آگے طلاق مانا جاتا ہے، تو فرینڈ سے لے کے اب تک اس سے کوئی چیز بدلا نہیں کرتی۔ ہاں، وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ مذہب آتا ہے بدلنے کے لیے، سماج کو بدلنے کے لیے، لیکن سماج مذہب کو ہی بدل دیتا ہے کیونکہ جو وکٹمس ہیں، جو مظلوم ہیں، جو نشانہ بن رہے ہیں سماج کا، وہ خود بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ابھی
آپ میں سے کتنی عورتیں ہیں جو اس ظلم سے انکار کرتے کہ ہم نہیں مانیں گے؟ کیوں؟ سب ڈر ہوتا ہے، طلاق ہو جائے گی، بچوں کا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، روٹی روزی کہاں سے ملے گی۔ تو مظلوم ہونے کے باوجود بھی آپ اس کو مانتے چلے جاتے ہیں، اور کئی خدشے آپ کے ذہن میں پیدا ہو جاتے ہیں کہ اگر میں مقابلہ کروں گی تو کیا نتیجہ ہو۔ اس لیے بہت سی عورتیں میرے پاس آتی ہیں، چھپ کے آتی ہے، ڈر ڈر کے آتی ہے کہ گھر والوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ کوئی جاننے کے لیے یا اس کے لیے جا رہی ہے، جس سے اس کو آگاہی ہو جائے کہ صحیح چیز کیا ہے۔ تو اس میں بھی جو وکٹم ہوتا ہے وہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اس کو ہر چیز کا ڈر لگا رہتا ہے۔ اس لیے سماج کامیاب ہو جاتا ہے، اور چونکہ سماج پر حکومت ہے مردوں کی، پروش پردھان سماج ہے، اس لیے عورتوں کو بہت دب کے رہنا پڑتا ہے۔ کچھ عورتیں ایسی پیدا ہوئی جنہوں نے چیلنج کیا، اور اسی کی وجہ سے وہ شمع جلتی رہی، لیکن ایسی عورتیں بہت کم ہوتی ہیں۔ غزالہ نام کی ایک عورت تھی، بیڈوئن عورت تھی وہ، جس سے عرب دنیا کا اس وقت کا سب سے بڑا ظالم تھا یوسف بن حجاج، جس نے 1,00,000 مسلمانوں کو قتل کیا، اور 50,000 عورتوں کو جیل میں ڈالا۔ وہ عراق کا گورنر تھا، حجاج بن یوسف بن حجاج۔ اس سے وہ کسی سے اگر ڈرتا تھا تو ایک عورت سے جس کا نام غزالہ تھا۔ کہاں کا گورنر؟ عراق۔ وہ کانپتا تھا غزالہ کے نام سے، کیونکہ جنگ میں ہمیشہ اس کے ہار ہوتی تھی اس کی فوج سے۔ لیکن کتنی ہے، جیسے میں نے کہا کہ اندرا گاندھی کے پرائم منسٹر ہونے سے سب عورتیں پاورفل نہیں ہو جاتی، اسی طرح ایک غزالہ کے ہونے سے کوئی ساری مسلم عورتیں پاورفل نہیں ہو جاتی۔ لیکن اس سے آپ انسپریشن حاصل کر سکتے ہیں کہ ایسی بھی عورتیں ہو سکتی ہیں اتنی بہادر کہ اتنے بڑے ظالم کو ڈرا کر رکھے۔ یہ طاقت ملتا ہے، ایسی عورتوں سے ہمیں طاقت ملتا ہے، ایسی عورتوں میں ایسی عورتوں سے ہمیں طاقت ملتا ہے۔ ہاں وہی کہہ رہا ہوں نا، ساتھ ملتا ہے، ہمت ملتی ہے۔ دوسری عورت غزالہ تو خیر جنگ لڑتی تھی، لیکن رابعہ بصری، اگر آپ نے نام سنا ہو، ایک صوفی عورت تھی بہت بڑی، اور ان کا پورے سماج پر بڑا دبدبا تھا، یعنی ڈر نہیں، وہ تو ایسی عورت تھی جو اگر ان سے کسی سے نفرت کرنے کے لیے کہا جاتا تو وہ ہمیشہ یہ کہتی کہ میرا دل خدا کی محبت سے بھرا ہوا ہے، شیطان سے نفرت کرنے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ تو اتنی محبت کرنے والی عورت تھی وہ، اور ہمیشہ عبادت میں مصروف رہتی تھی، اور عبادت بھی ایسی کہ ایک دن وہ ایک ہاتھ میں پانی کی بالٹی اور ایک ہاتھ میں جلتی ہوئی شمع لے کر جا رہی تھی۔ تو لوگوں نے پوچھا، اے رابعہ یہ کیا کر رہی ہو، ایک ہاتھ میں پانی اور ایک ہاتھ میں آگ؟ تو رابعہ نے جواب دیا کہ اس پانی سے میں جہنم کی آگ کو بجھا دینا چاہتی ہوں، اور اس آگ سے جنت کو آگ لگا دینا چاہتی ہوں، تاکہ لوگ جنت کی لالچ میں یا جہنم کے ڈر سے خدا کی عبادت نہ کریں، بلکہ صحیح معنی میں خدا سے محبت کرتے ہیں اس لیے اس کی عبادت کریں۔ تو ایسی عورت تھی وہ، اس سے بھی کافی ہمت عورتوں کو ملنا چاہیے۔ بہت بڑا نام ہے رابعہ بصری کا۔ ان کا ایک اور مشہور قصہ ہے، حسن بصری دوسرے
صوفی تھے رابعہ کے زمانے کے. تو ایک بار رابعہ جنگل میں بیٹھی تھی اور جنگل کے سارے جانور ان کے آس پاس کھیل رہے تھے اور حسن بصری آئے تو جانور بھاگ گئے سب. تو حسن بصری نے پوچھا ہے رابعہ ابھی تک وہ تمہارے آس پاس کھیل رہے تھے اور میں آیا تو بھاگ گئے, ایسا کیوں؟ تو رابعہ نے پوچھا آج تم نے کیا کھایا؟ تو انہوں نے کہا کہ گوشت. تو کہا جس کو تم کھاتے ہو وہ تم سے ڈریں گے نہیں تو کیا کریں میں ان کو کھاتی نہیں ہوں اس لیے وہ میرے آس پاس آتے ہیں اور مجھ سے پیار کرتے ہیں. یعنی ایک عورت کی برتری کے لیے ایک دوسرا طریقہ, آپ سمجھا کہ ایسے کئی قصے ہیں حسن بصری اور رابعہ کے. دونوں بصرہ کے رہنے والے تھے, دونوں بصری کہلاتے. بصری اس لیے کہلاتے بصرہ کے رہنے والے. بصرہ ایک شہر ہے عراق کا, بہت بڑا شہر ہے. تو دونوں میں کوئی دشمنی نہیں تھی, لیکن ایک عورت کیسے برتر ہو سکتی ہے مرد سے, اس سلسلے کی یہ تمام باتیں ہیں کہ اس سماج میں بھی عورتوں اور مردوں میں ایک طرح کا مقابلہ ہوتا تھا اور عورت کی برتری اس طرح ثابت ہوتی ہے. ایسے کئی قصے ہیں. تو اب سر اس میں ایک سوال میرا ہے, جیسے آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ مذہب سماج کو سدھارنے کے لیے بنتا ہے آدمی کا, اور اسی میں آپ نے کہا کہ جب اسلام آیا تو اسلام نے سب سے پہلے برابری کی بات کہی گی اور خاص کر کے سیکس کے آدھار پہ برابری کی بات کہی گی. لیکن جیسے ابھی ان کے پہلے والے سوال سے ہی جڑا ہوا ہے کہ ابھی بھی اور چیزوں میں برابری بھلے ہی تھوڑی بہت ہم کرنے کی بات کر رہے ہیں, لیکن مرد اور عورت میں ابھی بھی برابری کی بات اسلام دھرم میں بالکل نہیں آ پا رہی ہے. تو اس کو ہم کیسے اس کا اضافہ کریں, اس کو لے کر کے ہم کس طریقے سے پرچار کر سکتے ہیں کہ اس چھیتر میں بھی ہم برابری کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, کسی بھی تبدیلی سے پہلے علم بہت ضروری ہے. بغیر علم کے کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی, یا بغیر اویئرنیس کے, سمجھ کے, صحیح سمجھ. ابھی جیسے آپ مردوں سے برابری کی بات کریں تو وہ آپ کو چپ کریں, کیا تم خدا کے قانون سے بہتر اپنے قانون کو سمجھتی ہو؟ سب سے پہلے تو یہی کہیے شریعت خدا کا بنایا ہوا قانون ہے کہ نہیں, اور شریعت نے تمہیں برابر کے حق نہیں دیے, تو کیا تم شریعت کو بدلو گی؟ تو خاموش ہو جاؤ گے. اس لیے شریعت کیا ہے, قرآن کیا ہے, خدا کے بتائے ہوئے قانون کیا ہے, اس کا علم ہوگا تو تم جواب دے سکو گی کہ بھئی آپ کو پتہ نہیں ہے, حقیقت یہ ہے, تو پھر وہ آپ سے بحث نہیں کر پائیں گے. اس لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ اسی لیے اب بدلاؤ آ رہا ہے. ابھی تک یہی تھا لڑکیوں کیوں پڑھایا جائے, ان کا کام چولہا چکی کرنا ہے, بچوں کو بڑا کرنا ہے, اور پڑھے گی لکھے گی تو منہ پر جواب دے گی. تو دبانے کے لیے آپ لوگوں کو جاہل رکھنا بھی ضروری ہے, ورنہ دبایا نہیں جا سکتا. جبکہ اسلام نے کہا علم عورت کو بھی نہیں حاصل کرنا چاہیے جتنا مرد. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. اس کے باوجود مولانا اشرف تھانوی کی کتاب ہے بہشتی زیور, سنا ہے نام آپ نے؟ یہ عورت کو شادی میں جہیز میں دیا جاتا ہے. اس میں مولانا اشرف تھانوی نے لکھا ہے کہ عورت کو پڑھنا لکھنا سکھانا اس کے اخلاق کو خراب کرنا ہے. یہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر. کیوں کہ اگر وہ پڑھے گی لکھے گی تو غیر مردوں سے خط و کتابت کرے گی, معاشقہ لڑائے گی اور خط بھیجے گی ان کو. اس لیے مت پڑھاؤ. اب دیکھتے ہیں کیسے راستے نکالتے ہیں جاہل رہنے کے لیے, کیونکہ وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ عورت پڑھ لکھ کر مردوں کے برابر کھڑی ہو. ہاں تو اسی لیے ضروری ہے نا
کہ کوئی عورت اس کا جواب لکھے کہ اتنے بڑے عالم ہو کر، مولانا ہو کر، اس حدیث کو جانتے ہوئے وہ کیا لکھ رہے ہیں اپنی کتاب میں؟ تو لیکن جب وروध کریں گے تو لازمی سر ہمارے خلاف وہ پہلے تیار رہتے ہیں. ہلو دیکھیے، جو تبدیلی لانے والے لوگ ہوتے ہیں پہلے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سچ کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، ان کا کیریکٹر بے داغ ہو. کیونکہ جب آپ کسی ویسٹڈ انٹرسٹ کو دھکا پہنچاتے ہیں تو پہلا ہتھیار ان کا آپ پر جھوٹے الزام لگانا ہوتا ہے. یہ ان سب سے میں گزر چکا ہوں بہت، اور جو بھی سماج میں تبدیلی لاتے ہیں وہ ان چیزوں سے گزرتے ہیں. ان حالات پہلے تو آپ پر جھوٹے الزام لگتے ہیں. اگر آپ کا کیریکٹر بے داغ نہیں ہے تو آپ سوال ہی نہیں ہے کہ کوئی تبدیلی لاتے. لیکن اگر آپ کا کردار بے داغ ہے تو جھوٹے الزام ایک دن جھوٹے ثابت ہو کر رہے گا لوگوں کے ساتھ. کیونکہ اگر کوئی انسان سچا ہے اور سختی کے ساتھ سچ پر چل رہا ہے تو کوئی جھوٹا الزام ٹکے گا نہیں. غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے کچھ دنوں کے لیے. کئی مولاناؤں نے یہ الزام لگایا مجھ پر کہ آپ تو خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، قیامت پر آپ کا ایمان ہی نہیں ہے. اور جب ان سے بات کرنے بیٹھا تو کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس. تو جھوٹے الزام لگانا بہت معمولی بات ہے. اسی لیے قرآن نے بہت مذمت کی ہے جھوٹے الزام لگانے پر. بولے کل ہمزۃ لمزہ، کہ یہ جھوٹے الزام لگانے والے، غیبت کرنے والے، برائی کرنے والے، ان پر خدا کی لعنت ہے. اس کے باوجود ہم سب کچھ کرتے ہیں اور ہمارے مولانا کرتے ہیں. جب ان کے مقابلے پر کوئی آ جائے اور ان کو ایسا لگے کہ ہمارے حلوے مانڈے گئے تو وہ ہر طرح کا ہتھیار استعمال کرے. آپ کے ہی شہر میں نیاز فتح پوری تھے، اگر آپ میں سے کسی نام سنا ہے ان کا؟ نیاز فتح پوری نگار نام کا رسالہ نکالتے تھے، عربی کے فارسی کے بڑے عالم تھے، اور انہوں نے کتاب لکھی تھی منو یزداں، میں اور خدا. اور اسی طرح کے سوالات اٹھائے تھے علماء کے خلاف انہوں نے. ان پر وہی ناستک ہونے کا، مذہب کو نہ ماننے کا. مذہب کے ماننے کا مطلب ہمارے علماء کے لیے اور سماج کے لیے یہی ہے کہ سماج جس راستے پر چل رہا ہے آپ چلیے تو آپ مذہب کو مانتے ہیں. جہاں آپ نے اصل مذہب کی بات کی کہ وہ سماج سے انحراف نہیں ہے، مذہب سے انحراف. کافی تفصیل کے ساتھ بتایا تھا. وہی میں جب اپنی لڑکیوں کو لے کر آ رہی تھی تو ہماری دانی ہے، انہوں نے 3 دن پہلے مولانا کو فون کر کے کہا کہ ہمیں پورے نساء کے اوپر جانکاری چاہیے. تو انہوں نے سوئچ آف کر دی. 3 دن تک بات ہی نہیں کرتی. جب بات کرتی تھی کہ میری کتاب تو کھو گئی ہے، میرا تفصیلات تو کہیں کھو گئے ہیں، کہیں رکھنے میں آ گئے. ہاں تو ایسا ہے نا کہ جب آپ ایک راستے پر چل رہے ہیں برسوں سے، کوئی آ کر آپ کو نیا راستہ بتائے تو سب سے پہلے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا اس نئے راستے پر، کیا کیا تکلیفیں آئیں گی، میں اپنی منزل تک پہنچوں گی بھی یا نہیں. یہ سارے ڈر پیدا ہو جاتے ہیں انسان کے دماغ میں. تو تبدیلی کو ماننا سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے. کیونکہ آپ جب ایک راستے پر چل رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ راستہ ہے. کسی نے نیا راستہ دکھایا تو آپ کو لگتا ہے پتہ نہیں میں کہاں پہنچ جاؤں گی، پتہ نہیں میں اپنے گھر پہنچوں گی بھی یا نہیں. تو یہ جو ڈر پیدا ہوتا ہے، اس ڈر کا فائدہ سماج کے ٹھیکیدار اٹھاتے ہیں اور آپ کو اسی راستے پر چلنے پر مجبور کرتے ہیں. لیکن وہ کبھی دنیا کو بدل نہیں پاتے. دنیا کو وہی بدل پاتے ہیں جو نئے راستے پر چلتے ہیں. سر سید کا کیس ہمارے سامنے ہے.
उनको भी नास्तिक कहा गया, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई, यानी कॉलेज की बुनियाद रखी, उन पर कितने फतवे। अरे आप कैसे अंग्रेजी तालीम हासिल कर सकते, आप कैसे साइंस की तालीम हासिल कर सकते। उनको नेचर ही कहा जाता था, यानी जो खुदा को नहीं मानते नेचर को मानते हैं, तो नेचर ही कहा गया। मुल्हिद यानी नास्तिक कहा गया, यहूदी कहा गया, ईसाई कहा गया, क्या क्या फतवे नहीं लगे। लेकिन आज हम उनकी पूजा करते हैं, आज बात बात पर उनको याद करते हैं। तो जो नया रास्ता बनाकर चलते हैं वही समाज में तब्दीली लाते हैं, और उन्हीं की इज्जत होती है। बात जो नास्तिक मुल्हिद समझे जाते हैं अपने ज़माने में, वो आने वाले ज़माने के बड़े रहनुमा बनते हैं। ऐसी कई सैकड़ों मिसालें आपको मिल जाएंगी। जरा तो वो लिखने वाले जो भी हैं, कम से कम वो यही सोच लेते हैं कि हम क्या लाइन लिख रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई औरतों को दूर रखा है। तो जब लिख रहे हैं किताब कौन पढ़ेगा, औरतों के लिए लिख रहे हैं, औरतें ही पढ़ेंगी, इनको क्यों लिख रहे हैं। उस लाइन का तो कोई मायने ही नहीं रह गया ना, उस लाइन का कोई मायना ही नहीं है कि औरतों को पढ़ा लिखा नहीं जाए, तो उस लाइन का तो कोई मायना ही नहीं रह गया ना। तो अब ये जवाब देने के लिए हाँ, यही है कि जितना भाई हर वो तबका, हर वो शख्स जो दूसरों को एक्सप्लॉइट करना चाहता है, दूसरों को